بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس میں اللہ کی رحمت حاصل کی، اللہ کی بخشش کی طرف لپکے اور دوزخ سے رہائی کا پروانہ حاصل کیا۔ بنیادی طور پر رمضان کریم انسان میں ملکوتی صفات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے کہ اس میں فرشتوں جیسی صفات پیدا ہو جائیں۔ دن بھر کھائے پیے نہیں، نفس کی کوئی خواہش پوری نہ کرے، فالتو باتیں نہ کرے، کوئی فضول باتیں نہ سنے، نہ کوئی فضول کام سوچے، ذکر الہی کثرت سے کرے، تلاوت قرآن پاک، درود پاک، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے خود کو میدان حشر میں محسوس کرے۔ اعتکاف ایک خاص عبادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص سنت ہے۔ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ بندہ خود کو سمجھ لے کہ میں دنیا سے گزر چکا، کسی کے ساتھ رابطہ نہیں، بات نہیں کرنی، کوئی دنیاوی کام نہیں کرنے، غرض دنیا کے کسی کام سے اس کا کوئی تعلق نہیں سوائے عبادت الہی کے۔ ہاں، ضروری بات کرنے کی اجازت ہے۔ بعض لوگ اتنا تشدد کرتے ہیں، کوئی چیز چاہیے، کتاب بھی چاہیے تو پرچی لکھ کر دیتے ہیں۔ ضرورت شرعی ہو تو بات اتنی کرے جتنی ضرورت ہو۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ موبائل فون ہے۔ اعتکاف پر بیٹھیں تو موبائل فون بند رکھیں، بغیر ضرورت کے گھر اور مسجد سے باہر نہ جایا جائے۔ وضو کرنے جائے تو راستے میں کسی سے بات نہ کرے۔ اسلام میں دنیا اور آخرت دونوں ساتھ چلتی ہے۔ آخرت کے لیے الگ سے کوئی شعبہ ہے تو عبادت کا ہے، لیکن آخرت کے لیے بھی اہم کام جو ہے وہ دنیا ہی کا ہے۔ دنیا کے کام اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کے مطابق کیے جائیں، اسی پر آخرت کمائی جائے۔ اسلام میں ترک دنیا نہیں ہے۔ آپ دنیا چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جائیں۔ آخرت کا مدار دنیا کو دین کے مطابق استعمال کرنے اور چلانے پر منحصر ہے، اور اس نیت پر منحصر ہے کہ دنیا کے کام سے بھی آخرت مراد ہو۔ دین کا کام بھی کرتے ہیں تو اللہ کی عظمت کا احساس ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا خیال ہو کہ میں اس کے مطابق کروں تاکہ میری آخرت سنور جائے۔ یہ نہ ہو کہ آدمی دین کا کام بھی اس لیے کرے کہ دنیا آ جائے، لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، لوگ مجھے نیک کہیں، لوگوں میں میری شہرت ہو۔ اعتکاف کی بنیاد یہ ہے، ان 10 دنوں میں معتکف یہ سمجھے کہ میں دنیا سے رخصت ہوں۔ اگر اس کے ساتھ بھی دنیا ہی کی چیزیں ملانی ہوں تو خواہ مخواہ بندہ پھر 10 دن پردیس کیوں رہے اور بھوکا پیاسا کیوں رہے۔ اعتکاف فرض نہیں، سنت ہے، لیکن جب ایک بار بیٹھ جائیں پھر فرض ہو جاتا ہے۔ جو ہی آپ نے نیت کر لی تو پھر آپ پر فرض ہو گیا اور اس کا پورا کرنا فرض ہے، اور جتنی کوشش ہو سکے کی جانی چاہیے کہ پورے خلوص اور خشوع و خضوع کے ساتھ اعتکاف پورا ہو، اور اللہ کریم سے دعا بھی فرمائیں کہ وہ پورا فرمائیں۔ روح کی حیات اور صحت کے لیے یہ بہت بڑا اور عظیم نسخہ ہے۔ جسمانی تعلقات، دماغی اور ذہنی افکار، ہر چیز سے آزاد ہو کر آدمی صرف روح کو پاکیزہ کرنے اور روح کو قوی کرنے کی کوشش میں لگ جائے۔ روح کمزور ہو جائے تو آدمی کا کردار بدل جاتا ہے، درست نہیں رہتا، غلط کار ہو جاتا ہے، اور یہ کردار کی تبدیلی اگر بڑھتی جائے تو اس کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے ایمان ہی ختم ہو جائے، اور بندے کا خاتمہ اگر ایمان کے بغیر ہو تو وہ کفر پر ہوگا۔ اگر یہ احتیاط کی جائے کہ اس خارزار میں چلتے ہوئے دامان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھاما جائے تو پھر روح طاقتور ہے، اور روح جتنی طاقتور ہو اتنی اطاعت الہی کو دل چاہتا ہے۔ گناہ سے نفرت ہوتی ہے اور بندہ گناہ سے ڈرتا ہے، تو ان امور میں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس اعتکاف میں مجھ میں کیا مثبت تبدیلی آئی، میری روح کتنی طاقتور ہوئی، مجھے اللہ کی نافرمانی سے کتنی نفرت ہوئی، مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع سے کتنی محبت ہو گئی، اور میری عملی زندگی، میرا نظریہ، میرا عقیدہ کس قدر مضبوط ہوا، اس میں کس قدر قوت آئی۔ یہ اس چیز کا حاصل ہے۔ انسان مجاہدہ کرتا ہے، اس کی جو خطائیں ہوئی ہیں عند اللہ ان کو معافی مل جائے، جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں اللہ قبول فرما لے، ہدایت نصیب فرما دے، نیکی اور بھلائی پر قائم کر دے، اس کی آخرت سنور جائے جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، بلکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ کئی دوسرے لوگوں کو بھی بچا سکے اور نیکی کی طرف لا سکے۔ جتنی محنت کریں گے اس سے زیادہ اللہ کریم کی طرف سے عطا ہوگا۔ یہ اس کی شان ہے۔ بندہ ایک مجبور بے بس اکائی ہے، کیا کر لے گا، لیکن بندہ جو کچھ کرتا ہے اسے بے شمار گنا زیادہ وہ عطا کرتا ہے۔ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے۔ تو نظر اس پر رہے اور پوری احتیاط کے ساتھ اپنے یہ جو دن ہیں اللہ کریم نے نصیب فرمائے، اللہ نے جس طرح اس میں شریک ہونے کی اور اعتکاف بیٹھنے کی توفیق بخشی، اسی طرح اسے مکمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم وہ ہیں جو بندے کی طلب سے زیادہ
دیتے ہیں۔ بندے کی اپنی نیت میں بھی خلوص ہونا چاہیے اور پوری شرائط کے ساتھ اسے ادا کرے۔ اللہ کریم جتنے لوگ بھی اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ کریم سب کا اعتکاف قبول کرے اور سب کو بہترین ثمرات عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔